بسم اللہ الرحمن الرحیم. ویلو کو سپورٹ کیجیے گا, چینل کو سبسکرائب کیجیے. کچھ عام خبریں ہیں لیکن اس سے پہلے یہ کہ ایک نانی نے باپ کو باپ بنا لیا. اب اس کا رشتہ کیا ہوا یہ تو مجھے نہیں پتا, کیونکہ میں جب سوچ رہا تھا کہ نانی نے ایک باپ کو باپ بنایا, اب وہ باپ نانی کا کیا لگا. اگر آپ کو پتا ہو تو آپ مجھے بتا دیجیے گا. خیر میں تھوڑا سا آگے چلتا ہوں کہ نون لیگ میں شمولیت اختیار کر لی ہے بلوچستان عوامی پارٹی, یعنی کہ باپ نے. اب اس باپ نے کس باپ کے کہنے پر شمولیت اختیار کی؟ کوشچن مارک. کیونکہ ماضی میں یہی اسٹیٹمنٹ مریم نواز صاحبہ دے چکی ہیں کہ یہ باپ کسی کے باپ کے کہنے پہ چل رہا ہے, اور یہ بھی ایک الفاظ کہے تھے کہ یہ باپ اگر نواز شریف صاحب سے کچھ وزارت مانگ لیتا نا تو نواز شریف صاحب ویسے ہی اس کو دے دیتا ہے. یعنی کہ وہی سودے بازی آ گئی, کیونکہ یہ شروع سے ہی سیاست دان نہیں ہے, سودے باز ہیں. یہ ہو گئے یا پھر پیپلز پارٹی ہو گئی, یہ سودے بازی میں نمبر 1 ہے. سیاست سے ان کا کوئی لینا دینا نہیں. سیاست وہ کرتا ہے جس کا جینا مرنا پاکستان میں ہو, اور سیاست کوئی بری چیز نہیں ہے, سیاست کوئی غلط چیز نہیں ہے. عمران خان صاحب جو بولتے ہیں نا کہ سیاست میرے لیے کی عبادت ہے, تو وہ غلط نہیں بولتے کہیں نہ کہیں. وہ ایک طرح سے بالکل صحیح بولتے ہیں کہ سیاست عبادت ہی ہے, اسے عبادت کے طور پہ لیا جاتا ہے. آپ کے اوپر ایک ذمہ داری ہوتی ہے, خود کی نہیں. یہاں پر جو ہم دیکھتے ہیں یہ عبادت نہیں ہے, کیونکہ آپ کے اوپر 24 سے 25 کروڑ یا جتنے بھی افراد ہیں, چاہے وہ پرائم منسٹر ہو تو اس کے ماتحت آئے تھے, پھر وہ بچے اس کے بچے کہلاتے ہیں, اس کی اولاد. یعنی کہ سربراہ جو ہے نا وہ ان کو ہولڈ کرتا ہے, وہ ان کو اون کرتا ہے. اب اسی طریقے سے حلقے وائز چلے جائیں. اب حلقے سے آپ کو عوام جتاتی ہے, چاہے وہ کوئی بھی کینڈیڈیٹ ہو, پی ٹی آئی کا, پی ایم ایل این کا, یا پھر پیپلز پارٹی کا, یا کوئی بھی جماعت کا ہو, تو اس شخص کو جتانے کا مقصد صرف یہ نہیں ہوتا کہ صحیح ہے بھائی ہم نے تمہیں جتا دیا تو اب تم جانو تمہارا کام نہ. اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ یار ہمارا یہ رہبر ہے نا, تو ہمارے مسائل اب یہ دور کرے گا, کم سے کم ہماری آواز تو اٹھائے گا. لیکن ایسا دیکھنے میں آج تک ملا نہیں ہے. خیر اب باہر بیٹھ کے جو کھچڑی پکڑی نا کہ باپ کو باپ بنا لیے, تو یہ کوئی نئی بات نہیں ہے. یہ آپ کو ایک طرح سے دکھانے کے لیے کہ دیکھیں ہواؤں کا رخ کس طرف جا رہا ہے. یہ صرف میڈیا کی زینت ہے اور عوام کو ٹارچر کرنے کی زینت ہے, اس کے علاوہ اور کوئی مقصد نہیں. ٹھیک ہے انہوں نے اگر نون لیگ میں شمولیت اختیار کر لی, واٹ نیکسٹ؟ کیا نواز شریف صاحب وزیر اعظم بننے جا رہے ہیں؟ اس پر کسی بھی آپ پوچھنا تو بولے کوشچن مارک. ایون کہ ان کی اپنی جماعت سے ہی پوچھے نا کہ نواز شریف صاحب وزیر اعظم بننے جا رہے ہیں, تو یہ آپ سے 5 منٹ مانگے گا. وہ 5 منٹ اس چیز کے نہیں ہوں گے کہ اس نے سوچنا ہے, نہ وہ 5 منٹ اس چیز کے ہوں گے کہ اس کے منہ میں کچھ ہے وہ پہلے کھا لے پھر آپ کو بتائے. وہ 5 منٹ اس چیز کے لیے ہوں گے کہ پہلے آگے سے کنفرم کر لے کہ بھائی نواز شریف صاحب وزیر اعظم بننے جا رہے ہیں یا نہیں. جو ادھر کا فیصلہ آئے گا پھر وہ آپ کو بتائے گا. اب میں آپ کو یہ بتا دوں کہ وہاں کے فیصلے میٹر نہیں کرتے. وہاں کے فیصلے اس لیے میٹر نہیں کرتے کیونکہ اصل جو طاقت ہے نا وہ عوام کی ہے. اگر عوام کسی اور کو لانا چاہتی ہے نا تو اس کا ایک ہی طریقہ ہے کہ اسے ووٹ کاسٹ کرنا پڑے گا. اگر تو عوام نکلتی ہے اور اپنا ووٹ کاسٹ کرتی ہے تو یہ آپ نے ایک سیاست کو شکست نہیں دی, یہ آپ نے ایک بزنس مین کو شکست دی ہے, یہ آپ نے ایک پلان کو شکست دی ہے, یہ آپ نے ان لانے والوں کو شکست دی ہے جو زبردستی آپ کے اوپر یہ تھوپنا چاہتے ہیں کہ اے پھڑو اے یہ توڑے ہی. ایسا بالکل بھی نہیں. فیصلہ عوام کا ہونا چاہیے اور عوام نے ہی کرنا ہے. تو اب یہ آپ کے اوپر ہے کہ آپ کیا کرتے ہیں. اگر آپ کو یہ قبول ہے تو الیکشن کی جو رات ہے اس میں آپ تھوڑا لیٹ سوئیے گا تاکہ آپ لیٹ اٹھیں. جب دن میں آپ لیٹ اٹھیں گے کیونکہ چھٹی ہوگی, لیٹ اٹھیں پھر آرام سے ٹی وی شی وی آن کر کے دیکھ لیے یہ کون جیت رہا ہے کون نہیں جیت رہا. اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ نہیں وہ آئے جس سے ہم لانا چاہتے ہیں تو اس کے لیے آپ کو صبح جلدی اٹھنا بھی پڑے گا اور آپ کو اپنے گھروں سے نکلنا بھی پڑے گا. ایون کہ سب کو لے کے جانا بھی پڑے گا. کس کے لیے؟ ووٹ کے لیے. میں یہاں پہ کسی پارٹی کی مہم تشہیر نہیں کر رہا, تو اس کو بالکل الگ رکھیں. میں یہاں پہ صرف یہ بتا رہا ہوں کہ آپ کو کیا چاہیے. آپ کو اپنا وزیر اعظم چاہیے یا پھر آپ کو کوئی امپورٹڈ وزیر اعظم چاہیے؟ اگر آپ کو امپورٹڈ وزیر اعظم چاہیے تو اس کا میں نے حل آپ کو بتا دیا, اور آپ کو اپنا وزیر اعظم چاہیے تو اس کے لیے آپ کو نکلنا پڑے گا. اب آپ بولیں گے کہ جب آلریڈی سلیکٹ ہو گیا ہے اور ہم شکست بھی نہیں دے سکتے تو پھر کیسے؟ شکست کون کہتا ہے کہ نہیں دے سکتے؟ جب آپ سب اکٹھے ہو جائیں اور ووٹ ڈالیں تو کون کہتا ہے کہ نہیں دے سکتے؟ پلان یہ ہوتا ہے عموماً کہ کسی بھی طریقے سے عوام کو ڈس انگیج کیا جائے, کہ عوام کا رخ پولنگ پر نہ ہو. جب عوام پولنگ پر نہیں ہوگی تو پھر آلریڈی انہیں فائدہ ہوگا. لیکن اگر عوام پولنگ پر ہوگی تو انہیں یہ شکست ہوگی اور عبرتناک شکست ہوگی. ابھی جتنے بھی شامیانے بجائے جا رہے ہیں نا کہ دیکھیں جی باپ بھی آ گیا, دیگر جماعتیں بھی آ گئی, اس سے پہلے ایم کیو ایم نے بھی ایک طرح سے اپنا کولیشن کر لیا ہے, تو یہ جتنے بھی شامیانے بجا رہے ہیں نا تو انہیں ایک چیز یہ واضح کر دوں کہ یاد رکھیے گا کہ
ہر سسرال ایک جیسا نہیں ہوتا، کہیں کہیں بہت اچھا بھی ہوتا ہے، کہیں پہ بہت برا بھی ہوتا ہے. تو کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ جس طرح سے ہم نے وہ برے سسرال دیکھے ہیں کہ اگلے ہی روز، یعنی کہ شادی کے اگلے ہی روز یا 1-2 روز بعد بیوی کو یا تو پاگل کر دیتے ہیں یا مار دیتے ہیں یا جلا دیتے ہیں. تو کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی ہو جائے، مر جائیں، جلا دیے جائیں یا کچھ ایسا ہو. اللہ نہ کرے ایسا کچھ ہو، اللہ آپ کو لمبی عمر دے. لیکن میں آپ کو ایک بتا رہا ہوں، صرف ایک کمپلیٹ کر رہا ہوں اپنا سینٹینس. میں اس چیز پہ نہیں جا رہا، میں آپ کی زندگی موت پہ میں نہیں جا رہا. زندگی موت تو اللہ کے ہاتھ میں. مولانا فضل الرحمان صاحب جو کہ غزہ کا بول کے سیدھا نکلے قطر. اب قطر یہ جب گئے ہمیں ایسا لگا کہ شاید یہ قطر سے غزہ ہی جائیں گے، لیکن ایسا ہوا نہیں. یہ قطر گئے، وہاں ان کی اہم ملاقاتیں ہوئی ہیں. اب وہ اہم ملاقاتیں اتنی اہم تھی اور اتنی سخت تھی، اتنی تگڑی تھی کہ اس ملاقاتوں میں ان کے ساتھ 2 چیزیں ہو گئی، تھکن اور دوسری چیز میں بولنا نہیں چاہ رہا کیونکہ یہ ایک ویلاگ کا سیٹ اپ وہ نہیں ہے. یہ وہاں سے پھر غزہ نہیں گئے ان کی مسلمانوں کی مدد کے لیے نہیں گئے، بلکہ یہ اپنی ہی مدد کے لیے گئے سیدھا تھائی لینڈ مساج کرانے کے بعد ابھی ان کی یاترا ہوئی ہے پاکستان. اب جو یہ کہ پاکستان آ چکے ہیں، لیکن انہوں نے ایک اسٹیٹمنٹ دی ہے کہ چائنا اور سعودیہ نہیں چاہتا عمران خان دوبارہ اقتدار میں آئے. ان کے اسٹیٹمنٹ پر اب تک کوئی ان کی نہ تردید ہوئی ہے نہ تصدیق ہوئی ہے، کچھ بھی ایسا نہیں ہوا، اب تک خاموشی ہے. تو اس خاموشی کو کیا سمجھا جائے کہ یہ بات درست ہے؟ اگر تو یہ بات درست ہے تو یہ بڑی خوفناک بات ہے، کیونکہ یوں خوفناک بات ہے. اس سے پہلے اگر آپ کو یاد ہو گزشتہ کوئی 2-2.5 مہینے یا 3 مہینے پہلے ویلاگر ہیں وجاہت نے چند ملکوں کے نام لے کے کہا تھا کہ یہ وہ ملک ہیں جنہوں نے رجیم چینج آپریشن کیا. اس دوران میرا اختلاف تھا وجاہت سے، حالانکہ مجھ سے بہت بڑے ہیں اور سینئر بھی ہیں. میرا یہ اختلاف تھا کہ آپ کس طرح سے کسی ملک کا نام لے سکتے ہیں، پہلی بات. دوسری بات یہ کہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ ان ملکوں کے ساتھ ہمارے کیا تعلقات ہیں، کیا رشتے ہیں. اس سے بڑا ڈینٹ پڑتا ہے. اگر آپ کی ایک چیز بھی غلط ہو یا فیک ہو، اس طرح کی کوئی چیز ہو، تو آپ کے تعلقات پہ ڈینٹ پڑتا ہے، کیونکہ ہم نے عمران خان صاحب کے دور میں یہ چیز دیکھی تھی. اب یہ جو مولانا صاحب نے اسٹیٹمنٹ دی ہے وہاں پر آنے کے بعد، مساج کرانے کے بعد، تو اس اسٹیٹمنٹ کو کس طرح لیا جائے؟ کیا مولانا صاحب جو کہہ رہے ہیں یعنی کہ یہ وہی بات ہے جو وجاہت کہہ رہے تھے؟ یہ بالکل صحیح کہہ رہے تھے وجاہت. اب یہ دیکھنا ہوگا کہ اس کی تب تک تردید آتی ہے یا نہیں آتی. فی الوقت تو اس کی کوئی تردید نہیں ہوئی ہے. اسی طریقے سے ٹام اینڈ جیری کا ایک جو شو چلتا ہے، یعنی کہ نون لیگ پیپلز پارٹی کو گالی دے رہی، پیپلز پارٹی نون لیگ کو گالی دے رہی. آپ یہ فوٹیج دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح سے ایک طرح سے مل ملاپ ہو رہا ہے. اس میں آپ کو ایک کردار نظر آئے گا اور وہ ہے وزیر اعلیٰ محسن نقوی صاحب، نگراں وزیر اعلیٰ جو ہیں وہ بھی آپ کو اس میں نظر آئیں گے. تو وہ کس حیثیت میں یہاں پر کوشچن مارک، یعنی کہ الیکشن کے ٹائم پر چلیں، ان کے شرجیل میمن کے بیٹے کی شادی ہے، اس میں چلیں پولیٹیکل پارٹیز آپس میں مل گئی، آپ کس حیثیت میں یہاں پر ہیں؟ کوشچن مارک. اور آئے تو آئے، اب آپ نے یہ دیکھ لیا کس طرح سے گھل مل کے بیٹھے ہوئے یہ لوگ، یعنی کہ ٹی وی پر آپ کو صرف گمراہ کرنے کے لیے، صرف آپ کے دماغ کو نہ ٹارچر کرنے کے لیے، تاکہ سمپتی حاصل کرے. اب آپ پہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ بیوقوف ہیں یا عقل مند ہیں. اگر تو بیوقوف ہیں تو پھر ایک کام کیجیے گا کہ نواز شریف صاحب وزیر اعظم سلیکٹ ہو چکے ہیں، آپ نے اپنے صرف گھر پہ رہنا ہے اور کچھ بھی نہیں کرنا. اگر آپ عقل مند ہیں تو آپ کے پاس یہ طاقت ہے نا. اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ ان پڑھ ہیں، اس کا مطلب یہ کہ ووٹ کی طاقت آپ کے پاس، آپ ووٹ کی طاقت سے اپنا وزیر اعظم لے کر آ سکتے ہیں. آپ ووٹ کی طاقت سے اپنے حلقے کا اپنا نمائندہ لے کر آ سکتے ہیں جو آپ کی نمائندگی کرے. آپ ووٹ کی طاقت سے ان سب کو شکست دے سکتے ہیں کہ ان سب کو جو شخص زبردستی آپ کے اوپر کچھ امپوز کرنا چاہ رہے ہیں، لادنا چاہ رہے ہیں کہ نہیں یہی ہے، ظلم کے ذریعے کرنا چاہ رہے ہیں، آپ ان سب کو شکست دے سکتے ہیں. آپ ان بزنس مینز، یہ بزنس مین یہ سیاستدان نہیں ہے، ان کا کام ہے خرید اور فروخت. اگر آپ نے گزشتہ کچھ روز پہلے جو ایک عمران خان صاحب کے خلاف ایک منڈی لگی تھی سندھ ہاؤس میں، آپ نے دیکھا ہو، تو ان کا کام ہے خرید و فروخت کا، یہ سیاستدان نہیں ہے. اگر آپ چاہتے ہیں تو اس کی طاقت سے آپ بزنس مینز کو شکست دے سکتے ہیں. فیصلہ آپ کا ہے، فیصلہ ہمیشہ عوام کا ہوتا ہے کہ عوام کیا چاہتی ہے. عوام جو منتخب کرے گی وہی آئے گا، کہ عوام جو زبردستی ہم پہ امپوز کیا جا رہا ہے وہ چاہتی ہے یا پھر اپنے اس طاقت کو استعمال کر کے اپنا نمائندہ لے کر آنا چاہتی ہے. اگر تو اپنا نمائندہ لے کر آنا ہے تو اس کے لیے آپ کو یقیناً ووٹ ڈالنا پڑے گا. اب تک کے لیے اتنا ہی. اپنا اور چینل کا خیال رکھیے گا، چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا. اللہ حافظ.